آج مجھے اپنی زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی۔ 6 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ملی۔ گھر پہنچا تو عید کا سماں تھا۔ ماں باپ بہن بھائی سب بہت زیادہ خوش تھے۔ میں نے ساری رقم والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ والدہ نے رقم کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے علیحدہ کر دیا اور کہا، اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن پہنچا دینا جو دور کے ایک محلے میں رہتی تھی۔ میں اسی وقت گیا اور راشن خرید کر لے آیا۔ گھر میں میرے لیے پرتکلف کھانوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ گھر والوں کے ساتھ مل کر پرتکلف کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے رضائی میں گھس گیا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا۔ ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان پہنچا دوں، لیکن طبیعت میں سستی تھی۔ سوچا کہ کل پہنچا دوں گا، لیکن پھر خیال آیا کہ میں تو پرتکلف کھانے کا مزہ لے چکا ہوں، وہ بچے بھوکے نہ ہوں۔ اسی وقت بستر سے نکلا، ایک چادر اوڑھی، تھیلا کاندھے پر رکھا اور اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ شدید سردی تھی، دھند بھی زیادہ تھی اور بھاری تھیلا اٹھانے میں مجھے کافی دقت ہو رہی تھی۔ ایک دور کے محلے میں اس بیوہ عورت کا گھر تھا۔ اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور اس کے 4 بچے تھے۔ ایک دلخراش حادثے میں اس کے شوہر کی موت ہو گئی تھی اور اب اس کے بچوں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ قسمت بھی بہت ستم ظریف ہے، کبھی کبھی ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے جن کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ خیالات کا ایک سمندر لیے اس بیوہ عورت کے گھر پہنچا۔ گھر کیا تھا بلکہ ایک خستہ حال اور ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا۔ ایک کمرہ، چھوٹا سا صحن اور ایک خمیرہ سی 4 دیواری تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سالہ بچی باہر آئی جس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور بھوک نمایاں تھی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدا کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے۔ اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور اس شدید سردی میں ایک پھٹی پرانی جرسی پہنی ہوئی تھی اور پاؤں بھی ننگے تھے، وہ بھی اس سردی میں جو پاؤں کو جما کر رکھ دے۔ میں نے کچھ کہے بغیر راشن والا تھیلا زمین پر رکھا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہرایا۔ میں نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ بچی خوشی کے مارے چیختے چلاتے ماں کی طرف بھاگی اور یہ کہے جا رہی تھی، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا۔ اور پھر اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے پر دوڑے چلے آئے، کبھی مجھے دیکھتے تو کبھی اس تھیلے کو، اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ رہی تھی۔ خدایا یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں یہ بچے مجھ گنہگار کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی وہ دروازے پر آئی اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے، غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے مرحوم شوہر بھی محنت مزدوری کرتے تھے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ رشتہ داروں نے بھی ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور محلے والے بھی مدد نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے گا، اسی لیے یہ بچے آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس عورت نے خدا کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور میرا شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے واپس ہو لیا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا تھا جتنا کہ میں آج کر رہا تھا۔ اندازہ لگایا کہ ایک بے بس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں۔ میں گھر آیا تو ماں نے پوچھا، بیٹا اتنی رات کہاں چلے گئے تھے؟ میں بے ساختہ بول پڑا، میری ماں، میں فرشتہ بننے گیا تھا۔
دوستو، ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے غربا ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کے منتظر ضرور ہوتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہی ان کا کل جہان ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ 1 وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔